بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ جب تک اسلام میں میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، اور جب وراثت کے احکام قرآن پاک میں نازل ہو گئے تو پھر وصیت کے وجوب کا حکم اٹھ گیا، یعنی اب وصیت کرنا واجب نہیں ہے، ہاں جائز ہے۔ اگر کوئی وصیت کر دیتا ہے تو یہ درست ہے، ٹھیک ہے عمل۔ اگر کوئی وصیت نہیں کرتا تو وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بندے کے مرنے کے بعد اس کا جو مال ہے وہ اس کے ورثاء میں شرعی طور پر تقسیم ہوگا، اور تقسیم کا طریقہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ جب تک وراثت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب تک وصیت کرنا واجب ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ تو یہ حکم جواز کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرمان کا مقصد یہ ہے کہ 2 راتیں گزر گئیں اور آپ نے اپنے مال کی وصیت نہ کی تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت مال کے 1/3 حصے میں ہے اور 1/3 بہت ہے۔ یہ 1/3 کا حکم کیوں دیا؟ پورے مال کی بندہ وصیت کر دے۔ 1/3 کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ مال کے ورثاء، میت کے ورثاء موجود ہوتے ہیں، اگر وہ سارے مال کی وصیت کر دیتا ہے تو یہ ورثاء کے حقوق کو غصب کرنے کے مترادف ہے، یعنی ورثاء کے حقوق دبائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے کل مال کی وصیت کا حکم نہیں، اگر وصیت کرنی ہے تو پھر 1/3 مال کی وصیت کر دے اور باقی جو 3 حصے مال بچتا ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اچھا، یہ جو وصیت ہے یہ وصیت کس کے لیے کر سکتے ہیں؟ وصیت ورثاء کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ورثاء تو ویسے بھی حقدار بن رہے ہیں، ان کے لیے وصیت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ورثاء کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، وصیت کرنی ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے کی جائے گی جو ورثاء میں شامل نہیں ہوتے شرعی اعتبار سے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرا جتنا مال ہے اس کا 1/3 حصے سے کوئی مسجد بنا دینا، اس کے 1/3 حصے سے کوئی مدرسہ بنا دینا، یا میرے مال کے 1/3 حصے سے فلاں شخص نے میری خدمت کی تو یہ میں 1/3 حصہ اس کے سپرد کرتا ہوں، اور وہ بندہ ایسا ہو کہ وہ وارثوں میں شامل نہ ہوتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے وصیت کرنا جائز ہے۔ اور اگر کسی وارث کے لیے وصیت کرنی ہے تو اس کی ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ تمام جو ورثاء بن سکتے ہیں شرعی اعتبار سے، وہ تمام کے تمام ورثاء اس بات پر راضی ہوں کہ یار اس بندے کے لیے اگر آپ وصیت کرتے ہیں ان ورثاء میں سے تو وہ سب اگر اس بات پر راضی ہیں تو پھر وہ کسی وارث کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے۔ اگر وہ سب راضی نہ ہوں تو پھر ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح 1/3 مال سے زیادہ کی کوئی وصیت کرنا چاہے تو تب بھی اگر ورثاء اس پر راضی ہیں تب تو 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر سکتا ہے، اگر ورثاء راضی نہیں ہیں تو پھر 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ یعنی تم نے تو کل مال کی وصیت کر دی، اب جو ورثاء ہیں
وہ बेचारे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाए, उनके पास कुछ भी बाकी ना रहे, तो फरमाया ये भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कैद लगाई कि अगर वसीयत करनी है तो फिर तिहाई माल को वसीयत करो, बाकी जो 3 हिस्से बचता है वो वरसा के लिए छोड़ दो, ताकि आपके मरने के बाद आपके वरसा जनाब वो किसी के सामने हाथ फैलाने की उन्हें जरूरत ना पड़े। अगर माल बहुत ज्यादा है तो वसीयत करना अफजल है, और अगर माल कम है, सिर्फ अपनी या बच्चों की जरूरियात के लिए पूरा है, तो फिर उसको वसीयत ना करना अफजल है। माल थोड़ा हो और बंदा कहे इसको भी मैं वसीयत कर जाऊं, तो ये अफजल नहीं है। ज्यादा माल है, कसीर तादाद में माल है, तो फिर उसमें से वसीयत करना ये अफजल अमल है। फमन बद्दलहु बअदमा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीन युबद्दिलूनहु इन्नल्लाह समीउन अलीम। फिर जो वसीयत को सुनने के बाद उसे तब्दील कर दे तो उसका गुनाह उन बदलने वालों पर ही है, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। वसीयत करने के बाद जिंदगी के अंदर वसीयत करने वाले को वसीयत तब्दील करने का इख्तियार होता है। किसी शख्स ने वसीयत लिख दी, किसी के लिए वसीयत कर दी, तो अब अपनी जिंदगी में अगर उस वसीयत को तब्दील करना चाहे तो वो इस बात का इख्तियार रखता है कि वो तब्दील कर सकता है। वसीयत करने वाला इंतकाल कर गया, अब वरासा उस वसीयत में रद्दो बदल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कुरान ने कहा कि ये उसके लिए इख्तियार नहीं है। वरासा वसीयत को तब्दील नहीं कर सकते। अब वरासा के लिए लाजिम है कि उस वसीयत पर अमल ही करना होगा। वसीयत के कागजात में तब्दीली की जाए या माल की तकसीम में तब्दीली की जाए, तो ये बाद में जनाब वरासा के लिए ये जायज नहीं है। अफसोस की बात यह है कि माल की मोहब्बत में लोग वसीयतों में हेर फेर करते हैं, गलत वसीयतनामे लिखवा देते हैं, और जो वसीयत की जाती है उस वसीयत को तब्दील कर देते हैं। तो अहम मसला ये याद रखें कि वसीयत के बारे में जरूरी है कि शरीयत ने जो कवानीन बनाए हैं उन पर अमल किया जाए। उनसे हटकर अगर कोई अमल करता है तो इसकी इजाजत नहीं है। मसलन वरासा राजी ना हो, फिर भी तिहाई माल से ज्यादा अगर वसीयत कर जाए तो फिर उस पर यह अमल किया जाएगा कि शरीयत क्या कहती है, यानी तिहाई माल वसीयत करने की इजाजत है। अगर किसी ने तिहाई माल से ज्यादा वसीयत कर दी और वो रसा इस पर राजी नहीं है, तो अब वो रसा ये कर सकते हैं कि वो तिहाई माल से जो ज्यादा माल है वो रसा में तकसीम करेंगे और सिर्फ तिहाई माल ही वसीयत के मुताबिक उस पर अमल किया जाएगा। फमन खौफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फिर जिसको वसीयत करने वाले की तरफ से जानिबदारी या गुनाह का अंदेशा हो तो वो उनके दरमियान सुलह करा दे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अगर किसी आलिम दीन या हाकिम या वसी यानी जिसके लिए वसीयत की गई या रिश्तेदार उनको मालूम हो कि मरने वाला वसीयत में किसी पर ज्यादती कर रहा है या शरी अहकाम की पाबंदी नहीं कर रहा, तो फिर मरने वाले को समझा बुझाकर वसीयत को दुरुस्त कराया जा सकता है। एक बंदे के इल्म में ही नहीं कि मुझे वसीयत कैसी करनी है, तो कोई आलिम दीन उसको समझाए या हाकिम वक्त उसको समझाए या कोई मोतबर शख्स उसको समझाए कि इस तरह वसीयत करना शरअन जायज नहीं है, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। और ये मामला असल में तब होता है जब किसी वालिद को अपनी औलाद पर नाराजगी होती है, उसमें से कोई एक बच्चा खिदमत करता है, एक बच्चा साथ देता है और कुछ नाफरमानियां करते हैं जिनकी वजह से वालिदैन नाराज होते हैं, तो उस पर फिर वालिदैन क्या करते हैं, वसीयत एक ही बच्चे के नाम कर देते हैं। हालांकि अगरचे वो नाफरमान है, गुनाहगार तो जरूर होगा, लेकिन विरासत में वो शामिल जरूर होगा, क्योंकि शरीयत ने अहकाम बयान किए हैं
تو ایسی صورت میں کہ جب کسی ورثہ کا حق مارا جا رہا ہو تو پھر کوئی عالم دین، کوئی مستند آدمی یا حاکم وقت کے لیے یہ درست ہے کہ اس مرنے والے کو سمجھائے اور اسے وصیت درست کرنے کا کہے اور اس سے وصیت درست کرا لے۔ تو جو بندہ اس نیک عمل میں یہ مدد اور معاونت کرتا ہے کہ مرنے والے کی وصیت کو درست کرواتا ہے، تو فرمایا وہ گناہگار نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے کار ثواب ہے، وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح وہ رشتہ دار اور ورثاء کہ جن کی وصیت بنتی تھی جن کی وصیت بنتی تھی لیکن جن کی وراثت بنتی تھی لیکن اس کی وصیت کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو رہے ہیں، تو وہ چونکہ اس بات پر راضی نہیں، تو پھر جو ان کا حق بنتا ہے وہ بھی کوئی مستند عالم دین یا حاکم وقت پر لازم ہے کہ ان کو ان کی وراثت کا حق دلائے، اور جو وصیت بنتی ہے یعنی تہائی حصہ، تہائی حصے سے زیادہ اس کو وراثت میں شامل کر کے تہائی حصہ ہی اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ تو اس پر بھی فرمایا کہ جو یہ عمل کرتا ہے اس پر بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور وصیت کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر اپنے احکام بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کے مطابق جو زندگی گزارے اور عمل کرے یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج کے درس میں آپ نے وصیت کے بارے میں احکام سنے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔